میر رضا کے قتل کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا فیصلہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی میر رضا کے گھر آمد۔ ضیاء الانجار نے کہا میر رضا کیس سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ میٹنگ کی، جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا، کیس کی جوڈیشل انویسٹیگیشن ہائی کورٹ جج سے کرائیں گے، تحقیقاتی ٹیم بھی تبدیل کر دی، عدالتی کمیشن بننے کے بعد پولیس ٹیم کو کمیشن کے ماتحت کر دیں گے۔ میر رضا کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس کی سربراہی ڈی آئی جی عامر فاروقی کریں گے۔ تمام متعلقہ پہلوؤں کی دوبارہ چھان بین کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں معلوم کیا جائے گا کہ گولی کو سینے سے داخل اور پیٹھ سے خارج قرار دینے کی بنیاد کیا تھی۔ مکہ دفاعی معاہدے کے تحت تینوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس صورت میں یو این چارٹر کے تحت اجتماعی دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا کار نے کہا پاکستان کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہوا جس کی خواہش سب کرتے تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے دفاعی معاہدہ تکنیکی اعتبار سے نیٹو معاہدے کی شق 5 سے مماثلت رکھتا ہے۔ مرکزی سیکریٹریٹ اور نیٹو ماڈل کی طرز پر ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ممکن ہے دفاعی معاہدے میں مصر بھی شامل ہو۔ صدر ٹرمپ ایران سے معاہدے کے لیے بےتاب، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار نے لکھا صدر ٹرمپ ایران جنگ خاتمے کے لیے جوہری معاہدے کے بغیر بھی سمجھوتے پر آمادہ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اعلیٰ حکام سے گفتگو میں کہا ابن ہرمز مکمل کھولنے کی شرط پر ایران سے معاہدے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران نے سخت مطالبات پیش کر دیے۔ صدر ٹرمپ کئی ہفتوں سے ابن ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کو ممکنہ کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد تک امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان۔ تہران میں کانفرنس سے خطاب میں کہا اس وقت امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، البتہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ جب تک واشنگٹن جون میں طے پانے والے عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہے گا، تہران مذاکرات شروع نہیں کرے گا۔ ایران نا انصافی اور ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، نہ حق بہائے گئے خون کو فراموش کریں گے نہ معاف کریں گے۔ دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ عمان سے بات چیت کا مطلب یہ نہیں کہ ابن ہرمز کو کھولا جا رہا ہے۔ تہران کے 6 مطالبات تسلیم کیے جانے تک ابن ہرمز نہیں کھلے گی۔ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری باقر ذوالقدر نے واضح کر دیا، کہا مطالبات میں پابندیوں میں نرمی، جنگی نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا، ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کا فوری خاتمہ، ایران کے خلاف دھمکیاں بند کرنا اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہیں۔ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو ابن ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پولیس کی نااہلی یا ناقص حکمت عملی، کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی موت کی تحقیقات میں پولیس کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ کئی سوالوں کے جواب اب تک نہ مل سکے۔ جائے وقوع سے گولی کا خول پہلے کیوں برآمد نہ ہوا؟ کیا جائے وقوع کی پہلے مکمل فورنسک سرچ کی گئی تھی؟ خول کی فورنسک رپورٹ کہاں ہے؟ کیا خول اسی ہتھیار سے فائر ہونے کی تصدیق ہوئی جس سے گولی ماری گئی؟ گیسٹ ہاؤس میں کتنے لوگوں سے تحقیقات کی گئیں؟ میر رضا کے والدین نے بتایا وہ کہتے رہے بیٹے پر تشدد کیا گیا پر پولیس خودکشی پر زور دیتی رہی۔ وکیل جبران ناصر کا کہنا تھا پولیس تفتیش کے بجائے متاثرہ خاندان کو ہراساں کر رہی ہے۔ میر رضا کی موت کی کیسے ہوئی؟ شفاف اور مکمل تفتیشی حقائق سے پردہ اٹھائے گی۔ میر رضا کیس میں کور اپ ثابت ہو رہا ہے اور حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ پورا سسٹم کمپرومائز تھا، اب بھی پہرا دینا ہوگا ورنہ مکمکا ہو سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا قاتل کتنے طاقتور ہوں گے کہ ان کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی حکم جاری کر رہا ہے۔ والدین کو کہا گیا بچے کے قتل کو خودکشی تصور کرنے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں نئی ٹیم کیس کی تحقیقات کرے گی۔
کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا، قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے بیٹے میر رضا کے کیس کی تحقیقات میں بڑا ہاتھ ہوا ہے، اس کیس کو ایسے ہی جانے نہیں دیں۔ میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 15 خوارج ہلاک، کارروائیاں مستونگ، بولان، باشق، آواران، سبی، خوزدار، ہرنائی اور نوشکی میں کی گئی۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، مؤثر کارروائیوں سے خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا، نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کامیاب کارروائیوں میں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان سے افغانستان ہتھیاروں کی مبینہ اسمگلنگ کا افغان دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کا دعویٰ حقائق کے منافی اور زمینی حقائق سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ افغانستان میں امریکی افواج کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ موجود ہے جس کی مالیت $7 ارب سے زیادہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف رواں ماہ 2 غیر ملکی دورے کریں گے۔ وزیراعظم D8 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے 17 اگست کو انڈونیشیا جائیں گے۔ رواں ماہ کے آخر میں کرغزستان کا دورہ کریں گے۔ 1 ستمبر سے شروع ہونے والی SCO سمٹ میں شرکت کریں گے۔ 27 ستمبر کے احتجاج کا اعلان مشاورت سے کیا۔ احتجاج خود لیڈ کروں گا، 20 لاکھ لوگ آئیں گے، مجھے گرفتار یا نااہل کیا گیا تو یہ جھنڈا کوئی اور تھامے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے گفتگو، کہا ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں گرفتاری کے بعد کے احکامات ہیں۔ آج رات پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ بانی کی صحت کا معاملہ سنگین ہوا تو ایمرجنسی کال کا اعلان ہو سکتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے پر ملک بھر میں جشن۔ اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ یہ ہیڈ کوارٹرز اور ایئرپورٹس مکہ دفاعی معاہدے کی خوشی میں چراغاں، ایئرپورٹس سبز اور سرخ روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور، راولپنڈی سمیت دیگر اہم ریلوے اسٹیشنز کو قومی پرچموں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ تاریخی دفاعی معاہدے پر وزیر ریلوے حنیف عباسی کا وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا دورہ، مسافروں کی امیگریشن کے لیے انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ کہا نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہ دی جائے، سفری دستاویزات والے کسی مسافر کو نہ روکا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی سے امیگریشن میں آسانی ہوئی ہے۔ اگلے 2 دن بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں برقرار رہیں تو اچھی خبر ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے میں جنگ سے مشکلات آئیں، پیٹرول کی قیمتوں کا چیلنج آج بھی سامنے کھڑا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نگو الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی صورت قبول نہیں۔ لیوی کے نام پر حکومتیں عوام سے 8,000 ارب سے زائد وصول کر چکی ہیں۔ ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہو جائے گی۔ حکومت اپنی نااہلی پیٹرولیم لیوی کے ذریعے چھپانا چاہتی ہے۔ چترال میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی، لوئر چترال کے مختلف ندی نالوں میں آنے والے ریلوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات۔ کریم آباد، گہرید، بروس، جغور اور شیشی کوہ کے متعدد دیہات متاثر ہوئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث درجنوں رہائشی مکانات، دکانیں اور ورک شاپس متاثر ہوئیں، جبکہ متعدد گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں اور کئی گاڑیاں ملبے تلے دب گئی۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ سیالکوٹ کے نالہ ایک میں بھوپال والا اور کوٹلی مرلا کے مقام پر شگاف پڑ گئے، پانی آبادی میں داخل، اسکول اور قبرستان بھی زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی آج کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا کل سے مکمل پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کا بھی مہنگے پیٹرول اور ٹول ٹیکس میں اضافے کے خلاف ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اعوان نے کہا وفاقی حکومت سے ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے، آج مال بردار گاڑیاں صرف کارخانوں اور بندرگاہوں پر ان لوڈنگ کریں گی۔
پاکستان ایڈیبل آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں فیملی تھیٹر کی بحالی۔ لاہور کے الحمرہ آرٹس کونسل میں فرینڈز آف 17 تھیٹر ڈرامہ پیش کر دیا گیا۔ 70 کی دہائی کی سماجی زندگی اور گھریلو فضا کی عکاسی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں معیاری فیملی تھیٹر اولین ترجیح ہے۔ فرینڈز آف 17 نئی نسل کو ماضی کے رنگوں سے روشناس کرانے کی کاوش ہے۔ ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ ای اسپورٹس میں پاکستان کا بڑا کارنامہ۔ محمد زبیر نے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کے ٹیکن 8 ایونٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ محمد زبیر نے فائنل میں جنوبی کوریا کے پلیئر کو 5-0 سے ہرایا۔ عالمی چیمپئن بننے پر زبیر کو $3 لاکھ کی انعامی رقم سے نوازا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے ایران جنگ میں ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کے باعث دفاعی کمپنیز کو اسلحے کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ امریکی نائب وزیر دفاع نے دفاعی کمپنیز کو نئی پیداواری حکمت عملی پیش کرنے کے لیے 21 دن کی مہلت دے دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پینٹاگون کے مطابق ایران جنگ کے باعث امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر شدید دباؤ ہے۔ اور ملک بھر میں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں۔ سبز ہلالی پرچم اور بیچز کی خریداری۔ کوئٹہ میں میراتھن ریس کا انعقاد۔ رن فار فن میں 100 سے زائد ایتھلیٹس کی شرکت۔ لاہور میں بھی سائیکل ریلی۔ بارش کے باوجود سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔